السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے بنیادی انسانی حقوق اور فتنہ قادیانیت کے موضوع کے حوالے سے، اور اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ یو این او کا، قادیانیت کا اور اسلام کا جو نظریہ ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے جو یو این او کا موقف ہے وہ ان کے آرٹیکل 3 سے دیکھا جا سکتا ہے، جس میں مینشن ہے کہ ہر شخص کو اپنی جان، آزادی اور ذاتی تحفظ کا حق حاصل ہے۔ اب اس میں یہ بات کلیئر نہیں کہ آزادی کیا ہے، کیسی آزادی؟ کیا کسی کو تکلیف پہنچانا یہ اس کی آزادی میں شامل ہے؟ کیا کسی کے خلاف تقریر کرنا یہ اس کی آزادی میں شامل ہے؟ کیا کسی کے خلاف تحریر کرنا اس کی آزادی میں شامل ہے؟ کیا کسی نظریے کے خلاف آواز اٹھانا یہ اس کی آزادی میں شامل ہے؟ کس قسم کا نظریہ رکھنا اس کی آزادی میں شامل ہے؟ تو یہ ڈیفائنڈ نہیں ہے۔ ہاں، اس کو وہ مولڈ کر سکتے ہیں اور مولڈ کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد، مطلوبہ مقاصد کے مطابق۔ اور دوسری بات یہاں پہ جو بیان کی ہے، جس کے متعلق ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ ذاتی تحفظ کا حق حاصل ہے، تو ہر انسان کی پہچان جو ہے، اس کا جو ذاتی تحفظ ہے، اس کے ذاتی تحفظ میں اس کا مال بھی ہے، اور اس کی عزت بھی ہے، اور اس کی فیملی بھی ہے، اور اس کی تمام چیزیں شامل ہیں، اور ان سب کے ساتھ جو بیسک اور بنیادی چیز شامل ہے جس کے اوپر ان تمام چیزوں کا انحصار ہے، وہ ہے اس کا مذہب، اس کا نظریہ، اس کی آئیڈیالوجی، اس کا عقیدہ۔ اوکے، پہچان تو عقیدے سے ہے، اور نظریے سے، اور مذہب سے، اور آئیڈیالوجی سے ہے۔ شناخت اگر نہیں تو پھر ذاتی تحفظ کیسا؟ پہچان اگر نہیں تو ذاتی تحفظ کیسا؟ تو ذاتی تحفظ میں پھر اگر اس کا مال آ رہا ہے، اور اس کی جان آ رہی ہے، اور اس کی عزت آ رہی ہے، اور اس کی فیملی آ رہی ہے، اور اس کا سٹیٹس آ رہا ہے، اس کا ساری چیزیں اگر اس میں انوالو ہو رہی ہیں، تو ان ساری چیزوں کے ساتھ سب سے بیسک اور بنیادی چیز پھر اس کی آئیڈیالوجی بھی ہے، اور اس کا مذہب بھی ہے، اور اس کا نظریہ بھی ہے، اور اس کا عقیدہ بھی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہ جو بات انہوں نے یہاں پہ مینشن کی ہے، کس حد تک اس کے اوپر یہ خود کھڑے ہیں، اور اس موقف کو کس حد تک یہ امپلیمنٹ کروا رہے ہیں یا کروا پائے ہیں، اور اپنی بات میں کتنے سچے ہیں، یہ چیز آگے چل کے انشاءاللہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی اور کلیئر ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ دو چیزیں بیان کی گئیں، ایک آزادی اور دوسری ذاتی تحفظ۔ یہ دونوں ڈیفائنڈ نہیں ہیں۔ ذاتی تحفظ سے کیا مراد ہے اور آزادی سے کیا مراد ہے، کس طرح کی آزادی؟ اگر ایک شخص یہ دعویٰ کر دے کہ مجھے آزادی ہے اور یہ میرے بنیادی انسانی حقوق ہیں، تو میں کسی کو گالی بھی دے سکتا ہوں، میں کسی کو ایذا بھی پہنچا سکتا ہوں، تقریر سے ہو یا تحریر سے ہو، اور میں کسی کو دھوکہ بھی دے سکتا ہوں، تحریر سے ہو یا تقریر سے ہو۔ یہ میری آزادی، مجھے آزادی ہے۔ تو یہ ڈیفائنڈ نہیں ہے، دائرہ کار واضح نہیں ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے قادینی اصول کیا ہے۔ تو قادینی اصول جو مینشن ہے آپ کے سامنے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد قادینیوں کا جو سربراہ تھا مرزا ناصر، جو کہ اسمبلی میں پیش ہوا تھا، اس کا موقف بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو مینشن ہے کہ مذہبی مقاصد کے حصول کے لیے، مذہبی یعنی کہ وہ کہتے مذہبی ہیں لیکن ہوتا سیاسی ہے۔ اس کے اوپر ہمارا پورا سیشن ہے، قادینیت سیاسی تحریک یا مذہبی۔ تو اس میں اگر آپ وہ دیکھ لیں
تو انشاءاللہ اس میں آپ کو یہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. تو قادیانیت دراصل سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے کھڑا کیا گیا ایک فتنہ اور ایک پروجیکٹ ہے. نام ہمیشہ یہ مذہب کا ہی استعمال کریں گے، لیکن یہ ریفریم کریں سیاست کے لفظ کو مذہب کے لفظ کے ساتھ. تو مینشن یہاں پہ جو اس کو دیکھ لیتے ہیں، مذہبی یعنی کہ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اپنے نظریات کو چھپانا، اپنے اصل نظریات کو چھپانا. کسی بھی دوسرے مذہبی میں لازمی بات ہے کہ جس مذہب کے خلاف پروجیکٹ کیے گئے ہیں اسی کی شاعر کو استعمال کریں گے، اسی کی شناخت استعمال کریں گے، اسی کی آئیڈیالوجی کو، اسی کی آئیڈینٹی کو استعمال کریں گے. دوسرے مذہبی یعنی کہ اسلامی شاعر کا استعمال کرنا بنیادی انسانی حق ہے، اور یہ کرتے ہیں، یہ پریکٹیکلی ہو رہا ہے. اور دنیا کے مختلف ممالک میں جہاں پر یہ موجود ہیں یہی کر رہے ہیں. پریکٹیکلی جو لکھا ہے آپ کے سامنے یہ ہو رہا ہے، لیکن زبان سے کیا کہتے ہیں کہ ان کے دجل، ان کے جھوٹ، ان کے فراڈ، ان کے دھوکے کا ایک عملی نمونہ. کہ مرزا ناصر سے یہ پوچھا گیا اسمبلی میں، کیا کوئی شخص اپنی شناخت چھپائے؟ مثلا اس نے چوری کی اور کہ میں چور نہیں ہوں، اپنی حقیقت کو چھپائے. مثال دینے کے لیے میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ ایک شخص پولیس میں ہے اور وہ کہ میں پولیس میں نہیں ہوں، اپنی شناخت چھپا رہا ہے. تو اس طریقے سے مرزا ناصر کے سامنے اگزامپلز پیش کی گئی اور کہا گیا کیا ایسا شخص، اس کو یہ حق ہے کہ یہ ایسا عمل کرے اور ایسی بات کرے اور اپنی شناخت کو اور اپنی اصل کو اور اپنی پہچان کو چھپائے؟ تو اس نے کہا نہیں، یہ اس کے بنیادی حق میں شامل نہیں ہے. یہ ریکارڈ میں موجود ہے بات، جو اسمبلی میں بحث ہے اگر اس کو پڑھ لیں تو اس میں موجود ہے یہ بات. تو جب اسمبلی میں قادیانیوں کا خلیفہ، تیسرا خلیفہ مرزا ناصر یہ بات کہہ رہا ہے اور ریکارڈ میں موجود ہے یہ بات، اور وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے پوری قادیانیت کو، پوری اپنی کلٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اسمبلی میں، اور ان کا موقف پیش کر رہا ہے اور زبان سے یہ بات کر رہا ہے، لیکن عمل سے کیا ہے وہ آپ کے سامنے. کہ عمل سے یہ شاعر اسلام کا استعمال کرتے ہیں، عمل سے یہ اسلام کے تمام اعمال کا استعمال کرتے ہیں، نام استعمال کرتے ہیں، ہر چیز اسلام کی استعمال کرتے ہیں، خود کو پینٹ ایز اے مسلم کرتے ہیں. لیکن ان کے عقائد کیا ہیں اس کے لیے آپ ہمارا سیشن پڑھیں، دیکھیں ختم نبوت کے حوالے سے کہ قادیانیت کو جو ایکسپلین کیا گیا، ختم نبوت کے عقیدے کو جو ایکسپلین کیا گیا اسلامک پرسپیکٹیو، اس میں ان کو یہ سارے عقائد ان کے کھول کے بیان کیے گئے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے کفریہ عقائد کو، اپنے اصل کفریہ عقائد کو، اپنے اصل عقائد کو چھپاتے ہیں اسلام کے لبادے میں، اسلام کے شاعر کو استعمال کر کے اپنی کفری عقائد کی پریچ کرنا. کیا یہ دھوکہ نہیں؟ اپنے کفری عقائد کو چھپا کر اسلام کا نام استعمال کرنا، کیا یہ دھوکہ نہیں؟ اپنے کفری عقائد کو چھپا کر خود کو ایز اے مسلم پینٹ کرنا، کیا یہ دھوکہ نہیں؟ جس کو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی، دنیا کا کوئی قانون بھی تسلیم نہیں کرتا، کوئی مذہب بھی تسلیم نہیں کرتا، اور شریعت اور اسلام بھی تسلیم نہیں کرتا، اور یہ ایسا کر رہے. تو زبان سے کچھ ہے اور عمل سے کچھ ہے. تو اس بات کو سمجھنا چاہیے. کیا ایک آدمی کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے عقیدے کے لیے، اپنے خود ساختہ کفریہ عقیدے کے لیے اسلام کا نام استعمال کریں؟ مین میڈ آئیڈیالوجی کے لیے.
اللہ تعالیٰ کے گوڈ میڈ جو مذہب ہے اور دین ہے اس کا نام استعمال کریں؟ کیا یہ ان کا حق ہے؟ اگر یہ ان کا حق نہیں اور یہ استعمال کر رہے ہیں تو بتائیں یہ ظالم ہوئے یا مظلوم ہوئے؟ تو بات واضح ہے کہ یہ مظلوم نہیں بلکہ یہ تو ظالم ہے، اور یہ ایسے ظالم ہیں جو اقلیت کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. یہ ایسی اقلیت ہے جو اکثریت کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. یہ ایسی اقلیت ہے، ایسی غیر مسلم اقلیت ہے جو مسلم اکثریت کے اوپر ظلم کر رہی ہے جہاں پر بھی ہے. تو یہ مظلوم نہیں، در حقیقت یہ ظالم ہے، لیکن مظلومیت کا رونا روتے ہیں. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے اسلامی نظریہ کیا ہے. تو بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے اسلامی نظریہ یہ ہے کہ بنیادی انسانی حقوق وہی ہیں جن کو قرآن نے بیان کر دیا اور جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان کر دیا، جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، جو کتاب و سنت میں بیان ہو گئے، وہی بنیادی انسانی حقوق ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی بنیادی انسانی حق تسلیم نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ انسان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. تو انسان کو جس نے پیدا کیا ہے وہی سب سے بہتر انسان کے حقوق کو جانتا ہے اور انسان کے فرائض کو بھی جانتا ہے. تو اس نے انسان کے حقوق و فرائض کو بیان کر دیا اپنے دین میں، اسلام میں. مطلب ایک شخص روبوٹ بناتا ہے تو اس کے فنکشنز کو زیادہ بہتر جانتا ہے، وہ اس کی کیپیسٹی کو زیادہ بہتر جانتا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور وہ مالک ہے اور وہ خالق ہے، تو وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کون کون سے اس کے حقوق ہونے چاہیے، کون کون سے اس کے فرائض ہونے چاہیے، کیا کیا اس کے حقوق ہونے چاہیے، کیا کیا اس کے فرائض ہونے چاہیے، اور یہ کن کن حقوق کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور کن کن فرائض کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کن کن حقوق کے حوالے سے اس کی رہنمائی کی جائے. تو رہنمائی کی گئی، اور کون کون سے فرائض یہ ادا کر سکتا ہے، رہنمائی کی گئی، اور ہر حق کو بیان کیا گیا، ہر فرض کو بیان کیا گیا کہ اس کے حقوق کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں. مثلاً جو میرا حق ہے والدین کے حوالے سے وہ والدین کا فرض ہے، اور جو والدین کے حقوق ہیں اولاد کے حوالے سے وہ اولاد کے فرائض. تو وضاحت کی گئی ہے ایک ایک بات کی، چھوٹے سے چھوٹے نقطے اور پوائنٹ کو بھی ایکسپلین کیا گیا، چھوٹے سے چھوٹے حق کو بھی بیان کیا گیا ہے. تو اسلام نے تو حقوق کو بہت کھول کے واضح طور پہ ایک ایک چیز کو ایکسپلین کر کے بیان کر دیا ہے، وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا. تو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سیشن میں کچھ بنیادی چیزوں کے اوپر مزید گفتگو کریں گے.